الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل عروس الادب سے ترجمہ کے مشق کی تمہید پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ترجمہ کے مشق کی تمہید، اسے کچھ لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں جیم کے ضمہ کے ساتھ، یہ درست نہیں ہے بلکہ جیم کے فتحہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تمہید کہتے ہیں تیاری کو، ترجمہ کے مشق کی تمہید یعنی تیاری۔ ہم ذیل میں کچھ مصدر اور ان کے ماضی تحریر کرتے ہیں۔ مصنف بیان کر رہے ہیں کہ ابھی وہ نیچے چند مصادر اور ان کے ماضی کے صیغے لکھیں گے، تحریر کریں گے۔ ہم ذیل میں کچھ مصدر اور ان کے ماضی تحریر کرتے ہیں۔ ماضی کی گردان اور اس کے ترجمے کی خوب مشق کرو۔ مشق کی پائیدار صورت یہ ہے کہ پہلے اپنی کاپیوں میں ہر ماضی کے 14 صیغے اور ان کے اردو ترجمے لکھ لو۔ مصنف بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح مشق کی پائیداری صورت اختیار کی جا سکتی ہے۔ بیان کر رہے ہیں کہ مشق کی پائیدار صورت یہ ہے کہ پہلے اپنی کاپیوں میں یا اپنے نوٹس وغیرہ میں پہلے ہر صیغے سے ہر مصدر سے 14 صیغے، کیونکہ ماضی کے 14 صیغے آتے ہیں، جو ہر مصدر سے 14 صیغے اور ان کا ترجمہ لکھ لو۔ یہ بیان کر رہے ہیں کہ پہلے اپنی کاپیوں میں ہر ماضی کے 14 صیغے اور ان کے اردو ترجمے لکھ لو، پھر کاپی کو سامنے رکھ کر اس میں لکھے ہوئے صیغوں کو بار بار پڑھو، اور اتنا زیادہ پڑھو کہ ہر صیغہ زبان پر خوب چڑھ جائے۔ اتنا پڑھنا ہے کہ جتنے صیغے ہیں یہ زبان پر صحیح طرح چڑھ جائیں۔ اتنا زیادہ پڑھو کہ ہر صیغہ زبان پر خوب چڑھ جائے۔ پھر جب صیغے رواں ہو چکے ہیں تو اب ایک صیغہ عربی کا پڑھتے جاؤ اور ہر صیغے کے ساتھ اردو ترجمہ بھی کرتے جاؤ۔ یعنی پہلے اپنی کاپی میں لکھنا ہے 14 صیغے لکھنا ہے اور ساتھ میں ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ صرف صیغے پڑھنا ہے، صیغے کو بار بار پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے کہ زبان پر وہ صیغے چڑھ جائیں۔ جب صیغے زبان پر چڑھ جائیں گے پھر صیغوں کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں مصنف بیان کر رہے ہیں چند مصادر اور ان کا معنی اور ماضی کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ الرحمتو سب سے پہلے عربی مصدر ہے۔ الرحمتو یہ مصدر ہے، اس کا مادہ ہے، مادہ کہتے ہیں حروف اصلیہ کو، ٹھیک ہے۔ تو الرحمتو کا مادہ ہے را ہا میم۔ اردو کا مصدر ہے مہربانی کرنا، ٹھیک ہے۔ رحمتو کا معنی ہے مہربانی کرنا، یعنی اردو مصدر ہے مہربانی کرنا۔ اس سے ماضی کا صیغہ بنے گا، ماضی معروف کا صیغہ رحیمہ، فعیلہ کے وزن پر رحیمہ۔ اس کا ترجمہ ہے مہربانی کی اس ایک مذکر نے، رحیمہ مہربانی کی اس ایک مذکر نے۔ القراءتو اسے کچھ لوگ پڑھتے ہیں القراءتو پڑھتے ہیں، کچھ لوگ قراءتو پڑھتے ہیں، دونوں درست نہیں ہے۔ القراءتو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی را پر فتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد الف ہے، اس کے بعد حمزہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ القراءتو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، القراءتو نہیں پڑھنا ہے بلکہ القراءتو پڑھنا ہے، القراءتو، ٹھیک ہے، القراءتو یعنی پڑھنا، القراءتو کا معنی ہے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ القراءتو اس کا جو مادہ ہے وہ ہے قاف را حمزہ، مادہ کہتے ہیں حروف اصلیہ کو۔ القراءتو اس کا مادہ ہے قاف را حمزہ، اس کا اردو مصدر ہے، یعنی اس کا معنی ہے پڑھنا۔ اس کا ماضی ہوگا قرأ، قرأ کا معنی ہے پڑھا اس ایک مذکر نے، قرأ پڑھا اس ایک مذکر نے۔
نمبر 3 میں ہے الکرامتو. الکرامتو کا مادہ ہے کاف را میم. اس کا اردو مصدر ہے یعنی اس کا معنی ہے بزرگ ہونا. کرامت کا کیا معنی ہے؟ بزرگ ہونا. اس کا ماضی کا صیغہ بنے گا یعنی الکرامتو سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ بنے گا کروما. کروما کا معنی ہے بزرگ ہوا وہ ایک مذکر. کروما بزرگ ہوا وہ ایک مذکر. اب نمبر 4 میں عربی مصدر ہے الفعلو. الفعلو بفتح الفاء یعنی فا کے فتحے کے ساتھ الفعلو پڑھنا ہے. الفعلو نہیں بلکہ الفعلو. الفعلو اس کا مادہ ہے فا عین لام. اردو مصدر ہے کرنا یعنی اس کا اردو میں معنی ہے کرنا. اس سے ماضی کا صیغہ بنے گا فعلا. ماضی کا صیغہ کیا بنے گا؟ فعلا. اور فعلا کا معنی ہے کیا اس ایک مذکر نے. فعلا کیا اس ایک مذکر نے. نمبر 5 میں ہے الشربو. الشربو کا مادہ ہے شین را با. اردو کا مصدر آتا ہے پینا. شربو کا معنی ہے پینا. شربو سے فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب بنے گا شریبا. شریبا کا معنی ہے پیا اس ایک مذکر نے. شریبا پیا اس ایک مذکر نے. نمبر 6 الکتابتو. الکتابتو کا مادہ ہے یعنی اس کے حروف اصلیہ کاف تا با ہیں. الکتابتو اس کا مادہ ہے کاف تا با. اس کا اردو مصدر ہے لکھنا یعنی اردو میں اس کا معنی ہے لکھنا. کتابتو سے الکتابتو سے ماضی کا صیغہ ہوگا کتبا. اور کتبہ کا معنی ہے لکھا اس ایک مذکر نے. کتبہ لکھا اس ایک مذکر نے. العلم. العلم کا مادہ ہے عین لام میم. اس کا معنی ہے جاننا. اور اس سے العلم سے ماضی کا صیغہ بنے گا علیمہ. فعیلہ کے وزن پر بنے گا علیمہ. علیمہ کا معنی ہے جانا اس ایک مذکر نے. جانا اس ایک مذکر نے. مذکورہ بالا ماضی کی عربی گردان اور ان کا ترجمہ جب تک رواں نہ ہو جائے ہرگز آگے نہ بڑھو. جو مصنف علیہ الرحمٰن ہے یہاں پہ چند ماضی کی گردان وغیرہ یہاں تو چند مصادر دیے ہیں اور بیان کر دیے ہیں کہ آپ کو ہر مصدر سے جیسے علم ہے علم سے ماضی کا پہلا صیغہ بیان کر دیا علیمہ. ٹھیک ہے یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہر مصدر سے مصنف نے بیان کر دیا ہے اور 14 صیغے آپ کو مکمل کرنا ہے. علیمہ سے علیمہ علیمہ علیمو علیمت اس طرح 14 صیغے مکمل کرنا ہے لکھنا ہے. لکھنے کے بعد اس کا ترجمہ بھی پاس میں لکھنا ہے اور اسے بار بار پڑھتے رہنا ہے جب تک یہ تمام مصادر اور ان کے 14 صیغے رواں نہ ہو جائیں. آپ کو آگے نہیں بڑھنا ہے کیونکہ آگے بڑھیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا, زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. مذکورہ بالا ماضی کی عربی گردان اور ان کا ترجمہ جب تک رواں نہ ہو جائے ہرگز آگے نہ بڑھو ورنہ رٹو طوطا بن کر رہو گے. یعنی اس طرح طوطا جو ہوتا ہے بس رٹ لیتا ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا, اس طرح تم ہو کے رہو گے. یہ بیان کر رہے ہیں ورنہ رٹو طوطا بن کر رہو گے. اور ہاں ماضی مکسور العین مثلا علیمہ رحیمہ شریبہ کی گردان میں عین کلمے پر کسرہ معروف پڑھنے کی مشق رکھنا جس طرح ضلع میں ضاد پر اور حساب و کتاب میں ہا اور کاف پر معروف کسرہ پڑھا جاتا ہے. یعنی مصنف بیان کر رہے ہیں کہ علیمہ فعیلہ وغیرہ میں جو مکسور العین مصادر ہیں جو مکسور العین افعال ہیں ان میں کیا کرنا ہے عین کلمے کو معروف پڑھنا ہے. معروف سے مراد کیا ہے اسے ای پڑھنا ہے. جیسے علیمہ ہے تو اس میں کیا پڑھنا ہے علیمہ. علیمہ نہیں پڑھنا ہے علیمہ نہیں پڑھنا بلکہ علیمہ پڑھنا ہے. اس طرح رحیمہ میں رحیمہ پڑھنا ہے رحیمہ نہیں پڑھنا ہے. اس کو مصنف نے بیان کیا کہ جس طرح ضلع لفظ ضلع جو ہے اس کو ہم اردو میں ضلع کہتے ہیں ضلع نہیں کہتے. تو ضلع میں ضاد پر کیسی حرکت پائی جاتی ہے جو کسرہ ہے ضلع میں جو ضاد پر کسرہ ہے اس کو ضلع نہیں پڑھتے یعنی اس کو معروف پڑھتے ہیں. اور حساب میں جو حساب کے ہا کے نیچے جو کسرہ ہے اس کو بھی معروف پڑھتے ہیں. کوئی حساب نہیں کہتے بلکہ حساب ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کتاب کے کاف کے نیچے جو کسرہ ہے اس کو بھی معروف پڑھتے ہیں اردو میں بھی
کوئی کتاب نہیں کہتے بلکہ کتاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کتاب، کوئی کتاب وغیرہ نہیں کہتے، تو کتاب کہتے ہیں جو جس طرح ضلع کے ضاد پر، حساب کے ہا پر اور کتاب کے کاف پر معروف کسرہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح مکسور العین کے عین کلمے میں کسرہ پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ ان میں عین کلمے پر کسرہ معروف پڑھنے کی مشق رکھنا، جس طرح ضلع میں ضاد پر، اور حساب و کتاب میں ہا اور کاف پر معروف کسرہ پڑھا جاتا ہے، اور جیسا کسرہ مال بسیار میں لام پر پڑھا جاتا ہے اس طرح کا کسرہ ہرگز نہ پڑھنا۔ مال بسیار میں لام پر جو کسرہ ہے اسے مجہول پڑھا جاتا ہے، معروف نہیں پڑھا جاتا، یعنی مالی بسیار نہیں پڑھتے بلکہ مال بسیار، تو یہاں پہ لام کے کسرے کو مجہول پڑھا جاتا ہے، تو اس طرح مجہول مت پڑھنا، ٹھیک ہے، معروف پڑھنا۔ تو جیسا کسرہ مال بسیار میں لام پر پڑھا جاتا ہے اس طرح کا کسرہ ہرگز نہ پڑھنا، جیسے علیمہ ہے تو علیمہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، علیمہ پڑھنا۔ یوں ہی ماضی مضموم العین یعنی ماضی کا وہ صیغہ جس کا عین کلمہ مضموم ہو، جس کے عین کلمے میں ضمہ ہو۔ یوں ہی ماضی مضموم العین مثلا کروما کی گردان میں عین کلمے پر ضمہ معروف پڑھنا، جیسے کروما ہے، کروما میں جو پیش ہے اسے ضمہ معروف کے طور پر پڑھنا، مجہول نہ پڑھنا۔ کلمہ پر جیسے مثلا کروما کی گردان میں عین کلمے پر ضمہ معروف پڑھنا، جس طرح جدا میں جیم پر ضمہ معروف پڑھا جاتا ہے۔ مصنف ایک مثال دے کے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح لفظ جدا میں، اردو میں جو لفظ جدا استعمال ہوتا ہے تو جدا کے جیم پر جس طرح ضمہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح ضمہ مکسور العین کے عین کلمے میں پڑھنا ہے، یعنی مکسور عین کے عین کلمے میں جو ضمہ ہوتا ہے ٹھیک اسے اس ضمے کی طرح پڑھنا ہے جہاں جو جدا میں ہے، ٹھیک ہے، جدا کے ضمہ کی طرح پڑھنا ہے، یعنی جدا پڑھنا ہے۔ جیسے کروما ہے، کروما پڑھنا ہے، کروما نہیں پڑھنا ہے، کروما نہیں پڑھنا بلکہ کروما، ٹھیک ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے بلکہ معروف پڑھنا ہے۔ ہاں وہی بیان کر رہے ہیں کہ مثلا کروما کی گردان میں عین کلمے پر ضمہ معروف پڑھنا، جس طرح جدا میں جیم پر ضمہ معروف پڑھا جاتا ہے، اور جیسا ضمہ پلاوے میں پڑھا جاتا ہے، اور جیسا ضمہ پلاوے پر پڑھا جاتا ہے اس طرح کا ضمہ ہرگز نہ پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی پلاوے میں جس طرح ضمہ پڑھا جاتا ہے یعنی مجہول ضمہ، اس طرح کا ضمہ ہرگز مت پڑھنا، کروما نہیں بلکہ کروما پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ذیل کے صیغوں کا ترجمہ اور ترکیب کرو۔ مصنف نے یہاں تقریباً 20 صیغے تحریر فرمائے ہیں، دیے ہیں، تو ان کا ترجمہ اور ترکیب کرنا ہے، تو آئیے جلدی جلدی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے فعلتم۔ فعلتم کا معنی ہے کیا تم کئی مذکرون ہے، فعلتم کیا تم کئی مذکرون ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی فعل فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے، فعلتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، غائب نہیں بلکہ حاضر، ٹھیک ہے، کیونکہ تم ضمیر ہے تو حاضر ہے۔ فعلتم صیغہ جمع فعل ماضی مثبت معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں تم ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 2 میں ہے کتبتا۔ کتبتا کا ترجمہ ہے لکھا تو ایک مذکر نے، کتبتا لکھا تو ایک مذکر نے۔ اس کی ترکیب ہوگی کتبہ فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تاء مفتوحہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 3 علیمہ۔ علیمہ کا معنی ہے جانا وہ دو مذکرون، علیمہ جانا وہ دو مذکرون۔ اس کی ترکیب ہوگی
علیمہ فعل ماضی مثبت معروف، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اس میں الف ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 4 کرمتی، کرمتی کا معنی ہوا ترجمہ ہوا بزرگ ہوئی تو ایک عورت، یعنی بزرگ ہوئی تو ایک عورت۔ اس کی ترکیب ہوگی کرمتی فعل ماضی مثبت معروف، صیغہ واحد مؤنث حاضر، مؤنث حاضر کا ترجمہ ہے واحد مؤنث حاضر کا، ٹھیک ہے، صیغہ واحد مؤنث حاضر، اس میں تائے مکسور اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 5 شریبت، شریبت کا معنی ہے پیا اس ایک عورت نے، شریبت پیا اس ایک مؤنث نے، شریبت پیا اس ایک مؤنث نے۔ اس کی ترکیب ہوگی شریبہ فعل ماضی، شریبت فعل ماضی مثبت معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ شریبت میں جو تا ہے آخر میں، تائے ساکنہ، یہ اس کا فاعل نہیں ہے بلکہ علامت تانیث ہے، ٹھیک ہے، یعنی فاعل کے مؤنث ہونے کی علامت ہے، فاعل اس کے اندر ہیا ضمیر پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے، جو ہیا ضمیر ہے وہ ہے فاعل۔ نمبر 6 رحمنا، رحمنا کا معنی ہے ہم نے رحم کیا، ٹھیک ہے، رحمنا ہم نے رحم کیا، یعنی ہم کہیں مذکروں نے رحم کیا یا ہم کہیں مؤنثوں نے رحم کیا، یا ہم دو مذکروں نے رحم کیا یا ہم دو مؤنثوں نے رحم کیا، ٹھیک ہے، یعنی مہربان ہوئے، رحم کیا یعنی مہربان ہوئے، مہربانی کرنا، مہربانی کی، تو یعنی ہم کئی مذکروں نے مہربانی کی۔ اس کی ترکیب ہوگی رحمنا فعل ماضی مثبت معروف، صیغہ جمع متکلم، جمع متکلم، اس میں نا ضمیر اس کا فاعل، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 7 شریبتم، شریبتم کا معنی ہے پیا تم کئی مذکروں نے، شریبتم پیا تم کئی مذکروں نے۔ اس کی ترکیب ہوگی شریبتم فعل ماضی مثبت معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں تم ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 8 قراتی، قراتی کا معنی ہے پڑھا تو ایک مؤنث نے، قراتی پڑھا تو ایک مؤنث نے۔ اس کی ترکیب ہوگی قراتی فعل ماضی مثبت معروف، صیغہ واحد مؤنث حاضر، اس میں تائے مکسور اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 9 کتبو، کتبو کا معنی ہے لکھا ان کئی مذکروں نے، کتبو لکھا ان کئی مذکروں نے۔ اس کی ترکیب ہوگی کتبو فعل ماضی مثبت معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 10 فعلتا، فعلتا کا معنی ہے کیا ان دو مؤنثوں نے، فعلتا کیا ان دو مؤنثوں نے۔ اس کی ترکیب ہوگی فعلتا فعل ماضی مثبت معروف، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، اس میں الف ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس میں تا جو ہے نا، فعلتا میں تا یہ بس فاعل کے مؤنث ہونے کی علامت ہے، وہ فاعل نہیں ہے بلکہ آخر میں جو الف ہے یہ ہے فاعل، ٹھیک ہے، تا کو فاعل مت بنانا، ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 11 علیمو، علیمو کا معنی ہے جانا ان کئی مذکروں نے۔ اس کی ترکیب ہوگی علیمو فعل ماضی مثبت معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 12 قرانا، اس کا معنی ہے پڑھا ہم کئی مذکروں نے، یا پڑھا ہم کئی مؤنثوں نے، یا پڑھا ہم دو مذکروں نے، یا پڑھا ہم دو مؤنثوں نے، چاروں ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن عموماً یہ ترجمہ کرنا ہے کہ پڑھا ہم کئی مذکروں نے، قرانا پڑھا ہم کئی مذکروں نے۔ اس کی ترکیب ہوگی قرانا فعل ماضی مثبت معروف، صیغہ جمع متکلم یا متکلم مع الغیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جمع متکلم یعنی جو اس کو دو نام ہے، ایک ہے جمع متکلم، متکلم مع الغیر، ٹھیک ہے۔ قرانا فعل ماضی مثبت معروف، صیغہ جمع متکلم، اس میں نا ضمیر اس کا فاعل، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 13 شریبتن، شریبتن کا معنی ہے پیا تم کئی مؤنثوں نے۔
اس کی ترکیب ہوگی شریبتنا فعل ماضی مثبت معروف صیغہ، شریبتنا فعل ماضی مثبت معروف صیغہ جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، اس میں تننا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس کے بعد ہے فعلنا، فعلنا کا معنی ہے کیا ہم کہیں مذکروں نے، اس کی ترکیب ہوگی فعلنا فعل ماضی مثبت معروف، یعنی ہم جو کہتے آتے ہیں اوپر سے کہ مکمل کو ہم فعل کہہ دیتے ہیں، جیسے فعلنا ہے حقیقت میں فعل صرف جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں نا وہیں تک فعل ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ فعلنا میں فعل تک فعل ہے، اس کے بعد جو نا ہے یہ اس کا فاعل ہے، آسانی کے لیے ہم مکمل فعلنا کو پہلے فعل کہتے ہیں، جیسے فعلنا فعل ماضی مثبت معروف اس طرح کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً کیا ہے صرف فعل فعل ہے اور نا اس کا فاعل ہے۔ اسی طرح اوپر سے دیکھیں فعلتم میں فعل فعل ہے، تم ضمیر اس کا فاعل ہے، کتبتا میں کتب فعل ہے، تا اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم آسانی کے لیے مکمل کو فعل کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعلنا، فعلنا فعل ماضی مثبت معروف صیغہ جمع متکلم، اس میں نا ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 15 علمتی، علمتی کا معنی ہے جانا تو ایک مؤنث نے، اس کی ترکیب ہوگی علمتی فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مؤنث حاضر، اس میں تائے مکسور اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قراتو، قراتو کا معنی ہے پڑھا میں ایک مذکر نے یا پڑھا میں ایک مؤنث نے، اس کی ترکیب ہوگی قراتو فعل ماضی مثبت معروف، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 17 فعلو، فعلو کا معنی ہے کیا ان کئی مذکروں نے، اس کی ترکیب ہوگی فعلو فعل ماضی مثبت معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نمبر 18 ضربتا، ضربتا کا معنی ہے مارا تو ایک مذکر نے، اس کی ترکیب ہوگی ضربتا فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل یعنی تائے مفتوحہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نمبر 19 شریبو، اس کا معنی ہے پیا ان کئی مذکروں نے، ترکیب ہوگی شریبو فعل ماضی مثبت معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نمبر 20 فعلنا، فعلنا کا معنی ہے کیا ان کئی مؤنثوں نے، فعلنا کیا ان کئی مؤنثوں نے، اس کی ترکیب ہوگی فعلنا فعل ماضی مثبت معروف صیغہ جمع مؤنث غائب، اس میں نا ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں سے مصنف بیان کر رہے ہیں کہ عربی بناؤ، یہاں تقریباً 12 صیغے دیے ہیں، ان کی عربی بنانی ہے۔ سب سے پہلے ہے نمبر 1 میں مہربانی کی اس نے، مہربانی کی اس نے، تو اس کی عربی ہوگی رحیمہ، رحیمہ کا معنی ہے مہربانی کی اس نے، رحیمہ مہربانی کی اس نے۔ پیا ان مؤنثوں نے، پیا ان مؤنثوں نے، اس کی ترکیب ہوگی شریبنا، شریبنا، پیا ان مؤنثوں نے شریبنا۔ کیا تم دو مذکروں نے، کیا تم دو مذکروں نے، اس کی عربی ہوگی فعلتما، کیا تم دو مذکروں نے فعلتما، کیا تم دو مذکروں نے فعلتما۔ نمبر 4 جانا تم کئی مؤنثوں نے، اس کی عربی ہوگی علمتنا، جانا تم کئی مؤنثوں نے، یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے تو اس کی عربی ہوگی علمتنا۔ نمبر 5 پیا میں مؤنث نے، پیا میں مؤنث نے، اس کی عربی ہوگی شریبتو، ٹھیک ہے، کیونکہ شریبتو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، پیا میں مؤنث نے شریبتو۔ نمبر 6 بزرگ ہوئے وہ کئی مذکر، بزرگ ہوئے وہ کئی مذکر کرومو، بزرگ ہوئے وہ کئی مذکر کرومو۔ لکھا تم کئی مذکروں نے کتب تم، لکھا تم کئی مذکروں نے کتب تم۔ پڑھا ہم دو مؤنثوں نے، پڑھا ہم دو مؤنثوں نے قرانا، پڑھا ہم دو مؤنثوں نے قرانا۔ نمبر 9 مہربانی کی تم دو نے، مہربانی کی تم دو نے رحمتما، مہربانی کی تم دو نے رحمتما۔ کیا ان دو مذکروں نے، کیا ان دو مذکروں نے
فعلا کیا ان دو مذکر ہونا ہے فعلا الف کے ساتھ فعلا۔ نمبر 11 پیا ہم کئی مؤنثوں نے شریبنا الف کے ساتھ شریبنا پیا ہم کئی مؤنثوں نے شریبنا۔ مارا ان کئی مذکروں نے ضربو مارا ان کئی مذکروں نے ضربو۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی درسیات کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔